حفظ کرنے والے طلباء کو جو ہے اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کیا کہے، کیونکہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے حافظ عالم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن یاد تو کیا لیکن وہ یاد نہیں رکھتے۔ اب قرآن کو یاد کر کے بھولنے کا گناہ کیا ہے؟ ارے معلوم ہونا چاہیے نا، جسے قرآن کو یاد کرنے کے فضائل ہیں، وہ جس کو بھولنے کا گناہ بھی تو ہمارے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ تو دیکھو کیا ہے، حدیث ہے ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصئا من الابل فی اقلیہا۔ اب یہ عربی تو سمجھ میں آئی نہیں آپ لوگوں کو، تو اس کا ترجمہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبر کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنے رسیوں سے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب اس کو سمجھایا گیا حدیث کو کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جاوے اور وہ رسی سے نکل جاوے تو بھاگ جاوے نا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جاوے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جاوے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ و یاد ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب بامحل ہے۔ اس وجہ سے حق تعالی شانوں نے اس کے یاد ہونے کو سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے۔ سہل بولے تو آسان کر رکھا ہے کہ حفظ کرنے والا۔ صاحب جلالین میں لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں امر کے معنی میں ہے، تو جس چیز کو حق تعالی شانوں بار بار تاکید سے فرما رہے ہو اس کو ہم مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار اضافت وقت سے تعمیر کرتے ہوئے اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لیے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر اپنی یاد سے تورات لکھوا دے تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جاوے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانوں نے اس لطف و احسان کو عام فرما رکھا ہے تو اس کی یہ قدردانی کی جاوے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات لکھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے بیٹے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے بیٹے۔ کہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے کیا کری؟ لکھ لی ہے اس زمانے کے لوگ۔ اور آج کتنے حافظ عالم ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کر لیا، اور یہ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم کو جو ہے قرآن سے جو چھوٹی موٹی کتاب ہے وہ بھی یاد نہ ہو۔ آپ کے اسکول کتاب کو بغیر دیکھ کے یاد ہے کہ اور کرنے کو بیٹھے تو ہوتی ہے، ارے 10 پہاڑے یاد کرنے بیٹھے تو ہوتے کہ جلدی یاد ہوتے نہیں، اور ہوئے تو رہتے کیا نہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہم جو چیز پڑھتے ہیں وہ ہم کیا کرتی ہیں؟ یاد رہتی ہے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، سہل کر دیا سیکھنے والوں کے لیے۔ اب اس کو سیکھ لیا، یاد کر لیا، اور بغیر دیکھے سینے میں اور دماغ میں کیا کر لیا؟ بٹھا بھی لیا، اور اس کو نمازوں میں پڑھ بھی رہا ہے۔ دیکھو اول تو قرآن جو ہے بھولنے والی چیز ہے۔ بندہ بھولتا ہے قرآن کو 2 چیزوں کی وجہ سے۔ کتنے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک گناہ کی وجہ سے اور دوسرا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ایک گناہ کر رہا ہے وہ کوئی تو قرآن کا آیتیں جو ہے اس کے کیا ہوتے؟ سینے سے نکلتے جاتے ہیں، حدیث میں کہا گیا نا۔ اور دوسری توجہ نہیں دینے پر، کیا آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے، یاد نہیں کر رہے، یاد نہیں رکھ رہے، آپ کیا ہوں گے؟ بھول جائیں گے۔
اب آپ اگر بھول گئے تو حدیث دیکھیے کیا کہہ رہی ہے. جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑی حاضر ہوگا. کائے کے حاضر میں؟ کوڑی کے حاضر میں. روایت سے آیت ذیل کو دلیل بنایا گیا ہے. کوڑی کی حالت بولے تو ایک کوڑ ایک بیماری ہے جس کے اندر جو ہے جسم کے حصہ جو ہے کچھ جھڑتا، جسم کا جو گوشت ہے نا، چھلٹے جانا، چمڑے نکلنا، کیا ہوتا ہے؟ جھڑتا. جس شخص نے قرآن کو یاد کرا اور اس نے کیا کرا، اس کو بھلا دیا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا، گناہ وغیرہ کر رہا اور اس کو پڑھ نہیں رہا، تلاوت نہیں کر رہا، تو کل قیامت میں کون سے حالت میں اٹھایا جائے گا اللہ کے ہاں؟ عبداللہ کوڑ کی حالت میں، کہ اس کا جسم کیا ہوگا؟ جھڑ رہا ہوگا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی یاد کر رہے ہیں، ایسا یاد کرے کہ ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاوے لیکن قرآن ہمارے سینوں میں کیا رہے؟ محفوظ رہے. ایسا یاد کرنا چاہیے. اور جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہمارا کیا ہو؟ عمل ہو. اور جتنے حافظ عالموں نے قرآن پڑھے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن پاک پڑھنے کیا کرتے رہے؟ توفیق دیتے رہے. اور ہم کو بھی قرآن پاک پر عمل کرنے والا کیا کرے؟ اللہ بنائے. اب یہ تو جو ہے وعیدی حدیث ہو گئی. اب اس کے ڈر سے قرآن کو پڑھنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ بھائی میں قرآن یاد کروں اور بھول جاؤں تو پھر میرے کو ایسے سزا ہوگی، گناہ ہوگا. یہ ڈر سے بھی بندہ کیا کرتا؟ چھوڑ دیتا. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے ایک ڈانٹ اور ڈر کے طور پہ امت کے سامنے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے سامنے جس کو رکھا ہے، اور پڑھنے والوں کے بہت فضائل کیا ہے؟ وعیدوں سے زیادہ فضائل ہے. اب یہ فضائل کتنا بڑا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ساری کائنات کے اندر سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے ہو. مسئلے ختم ہوگا. کہہ رہا کون؟ اللہ کے نبی کہتے. کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی. ارے چھوٹا موٹا حکومت کا راجہ بادشاہ، جیسے ہمارا جو بادشاہ ہے وہ ہم کو کہہ دے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں اسکول بڑی اچھی ہے، تو کیسے لوگ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرتے ہیں؟ ارے بندہ بھی کتنا خوش ہوتا. کیا انہوں نے بولے؟ اب غلط تو بولی ہی نہیں ہوگی. ساری کائنات کے نظام کو اللہ نے جس کے صدقے میں سجایا وہ بول رہا کہ سارے انسانوں میں، سارے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور پھر جو اس کے اور فضائل ہے کہ ان کے ماں باپ کو کل قیامت میں کیا کیا جائے گا؟ تاج پہنایا جائے گا. اور جب ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، یہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، اس کی روشنی، اس کا نور. تو جو خود حافظ قرآن ان کیا فضائل ہوں گے؟ سوچو صحیح. تم حسان کیسا چہرہ چمکے گا؟ ارے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے.